السلام علیکم فرینڈ، دس از می دانیہ خان. ہوپس آپ سب ٹھیک ہوں گے. میری آج کی ویڈیو قادیانیوں کے حوالے سے ہے جو آج کل ڈیفرینٹ ویب سائٹ پہ نبوت کے دعوے کرتے آ رہے ہیں. قادیانی کون ہوتے ہیں؟ قادیانی وہ ہوتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول نہیں مانتے اور خود نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت اب ختم ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا اور میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اس کے بعد بھی کچھ لوگ مختلف زمانے میں نبوت کے دعوے کرتے آئے ہیں اور پھر اپنے انجام کو بد تک پہنچے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی ہے. پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اجرا ممکن نہیں ہے، اور اپنی ایک کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر اس نے کہا، رب کریم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا، اور ہمارے نبی نے لا بنی یا بعدی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے جو طالب علموں کے لیے بالکل واضح ہے. یہ اس نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر لکھا ہے. اس وقت تک اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. پھر ایک دن اس بدبخت لعنتی انسان نے کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے صدیق کے سر پر مبعوث کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں. مجدد بن بیٹھا. پھر کچھ وقت گزرا، اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں. پھر ایک دن اس بدبخت نے بولا میں مسیح زماں ہوں، میں ہی کلیم خدا ہوں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں. اور پھر بھی یہ جاہل انسان ابھی بھی نہیں رکا اور آگے بڑھتا گیا، اور اس نے انبیاء کی بھی توہین کی، ذات باری تعالیٰ کی بھی توہین کی، اور بولا میرے رب نے میری بیعت کی ہے. استغفر اللہ معاذ. یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 میں بولا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے کہ میں آپ میرے لیے میری اولاد کی جگہ ہیں. استغفر اللہ. پھر اس نے کہا حضرت مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہیں. استغفر اللہ معاذ. مزید مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس کے لفظ اور بکواسیات بتا سکوں. میری زبان اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ اس غلیظ انسان کے بارے میں کچھ اور بات کروں. اور مزید اس نے انبیاء اور صحابہ کی توہین کرنا شروع کر دی. اور پھر اس نیچ کمینے انسان نے یہ بھی بولا کہ جو میری وحی کو نہیں مانتا، جو میری باتوں کو نہیں مانتا، جو مجھے تسلیم نہیں کرتا، وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد میں سے. استغفر اللہ. جن لوگوں کا خود پر ایمان نہیں تھا وہ تو اس کے پیچھے لگ گئے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے جو مختلف ویب سائٹ پہ مرزائی آج بھی نبوت کے دعوے کرتے پھر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو یہ توفیق بخشی ہے، یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ وہ اس کے خلاف پرزور مذمت کریں اور ان کے خلاف نکلیں. صرف علماء نہیں، سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان جاہل قادیانیوں کے خلاف نکلیں. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو دین کی تبلیغ کریں، ان کو یہ چیز سمجھائیں، کیونکہ ہم دعوت اسلام دینے والے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. جب یہ بدبخت جاہل انسان مرا تو یہ ایک گندگی میں لپٹا ہوا تھا اور تڑپتا ہوا مرا. اور ایک اور بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ مخالفت جس نے کی وہ مرزائی ہی تھے کہ وہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا کہ یہ احمدی کون ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں. قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، سورۃ احزاب سورۃ نمبر 33 اور آیت نمبر 40 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں. اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور آخری نبی بھی ہیں. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے. نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے ہیں، لیکن رسول وہ نبی ہوتے ہیں جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہوتی ہے. مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا جو کفر ہے. جو بھی یہ نہیں مانتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو وہ کفر ہے، وہ کفر میں آتا ہے اور وہ کفر ہی کہلاتا ہے. اس لیے ابھی میں یہ جو انسٹرکشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ اس کو ضرور فیڈ بیک
تاکہ یہ جلد سے جلد بلاک ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ گوگل کے اوپر لکھیں پریزنٹ خلیفہ آف اسلام، تو سب سے پہلے نام ایک شو ہو رہا ہے مرزا مسرور احمد، تو آپ اس کے فیڈ بیک پہ جائیں اور دس از مس لیڈنگ انفارمیشن اس پہ کلک کریں اور ڈن کریں تاکہ یہ جلد سے جلد رپورٹ ہو اور یہ یہاں سے کینسل ہو سکے۔ ان بے غیرتوں سے اللہ ہی پوچھے گا جو خود نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی 2% کی بھی اوقات نہیں ہے، اور ان جیسوں کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ ویسے تو ان کو سزا دینے کے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے جو ان کو سخت سے سخت سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے بس یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانی تھی۔ جزاک اللہ، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور میری ویڈیوز کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے اویئرنیس حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ یہ ویب سائٹ بلاک ہو سکے۔ جزاک اللہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔